السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سو گائز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سائڈ پہ چل رہا ہے پروٹیسٹ، اور اس کی وجہ سے نو بجلی، نو نیٹ، نو کچھ بھی، اور اوپر سے بارش تو اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آج صبح کے ٹائم پہ اتنا اندھیرا تھا، شاید آپ کے ایریا میں بھی رہا ہوگا، لیکن 10 بجے ایسے پورا اتنا اندھیرا ہو گیا تھا جیسے رات کے 10 بج رہے ہو، اتنا زیادہ اندھیرا ہو گیا تھا، تو اتنا خوف آ رہا تھا، اور اتنا موسم عجیب سا بن گیا تھا، استغفر اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑے ٹائم کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، اور بہت زیادہ بارش ہوئی ادھر۔ اور آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کے ہاں کتنی بارش ہوئی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ گائز، آج میں ایپیسوڈ لانگ نہیں لکھ سکی، میں بتاؤں گی ہمارے 12 بجے بجلی آئی ہے، اور 12 بجے کے بعد مجھ سے جتنا لکھا گیا، ابھی رات کے 12 بجے بجلی آئی ہے، تو جتنا مجھ سے لکھا گیا اتنا میں نے لکھنے کی کوشش کیا۔ مجھے نہیں پتہ یہ پوسٹ ہوگا یا نہیں، نیٹ بہت سلو چل رہا ہے بالکل، وہ جو ونگل ٹنگل ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، انٹرنیٹ کا سسٹم ہوتا ہے، باقی سم کا نیٹ بند ہے، دوسرا وائی فائی کا نیٹ بند ہے، تو جو منگل ٹنگل ہوتی ہے اس پہ ہم نے پیکیج وغیرہ کی ہے، اور وہ اتنا سلو ہے کہ میرے خیال میں یہ چڑھتے چڑھتے فجر ہو جانی ہے، تو میں تو کوشش کروں گی لگا کے سو جاؤں گی، باقی اللہ جانے کیا ہونا اور کیا نہیں۔ تو میں نے لکھی ہے یار، ہاف سے تھوڑی زیادہ لکھی ہے ایپیسوڈ، لیکن جتنا مجھ سے لکھا گیا ہے میں نے لکھا ہے، تو آگے میں کوشش کروں گی کہ میں کل صبح فجر کے بعد میں جاگ رہی ہوتی ہوں، تو فجر کے بعد میں اس کا سیکنڈ پارٹ لکھنے کی کوشش کروں گی، لیکن کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی کہ میں لکھ پاؤں گی یا نہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی جو ہاف ایپیسوڈ ہے، اسی کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں، جو کہ ہے ہماری یار ستمگر قسط نمبر 13 کا پارٹ 1 ابھی آیا ہے، اور پارٹ 2 میری کوشش ہوگی جلدی لکھنے کی، لیکن میں شاید 12 بجے تک کل دے دوں، یا پھر ہو سکتا ہے رات تک ہی آئے، تو نو وعدہ۔ اوکے، لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ یار ستمگر قسط نمبر 13 پارٹ 1، تحریر عریش شاہ۔ اس کے پاس آتے ہوئے وہ اس کے حسین سراپے کو نگاہیں بھر کر دیکھ رہا تھا۔ میں تو صرف ایسے ہی تیار ہو رہی ہوں، آج پہلی دفعہ میں نے یہ ہار بھی نکالا ہے، اسے بھی پہن لیتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں اترتے خمار سے بچنے کی ناکام کوشش کرتی آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی، لیکن وہ تو اس کے پیچھے ہی کھڑا اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، لیکن اب اسے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ چالاکیاں کام نہیں آئی تو اب یہ کام شروع کر دیے تم نے؟ وہ جیسے اس کے انداز کی اصل وجہ سمجھ گیا تھا، جبکہ اپنے گلے میں ہار پہنتی آئرہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، خیر پلیز یہاں پاس آئیں، یہ ایک ہاتھ سے یہ گلے میں نہیں پہن پا رہی میں، پیچھے سے بند کریں نا اسے، وہ فرمائشی انداز میں بولی، تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ چال بازیاں کرو آئرہ بیگم، یہ سارے ڈرامے نہیں چلیں گے، وہ اس کے حسن سے نظریں چراتے ہوئے بولا تھا۔ میں چال بازیاں کر کر کے تھک چکی ہوں، اب حسن کا جادو چلانا چاہتی ہوں، وہ اقرار کر گئی تھی۔ ویسے بھی یہ شخص اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اور پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میں اس میں ناکام نہیں ہوں گی۔ وہ ہار وہیں پر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس دوبارہ آئی تھی۔ ازبک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے پیٹ کے بالکل قریب رکھا ہوا تھا جس پر پٹی بندھی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر دل کے مقام پر رکھتی وہ اس کی دھڑکنوں کا شور سن کر مسکرائی تھی۔
میں نے سنا ہے حسن کا جادو چلانے میں عورت کبھی ناکام نہیں ہوتی، اور وہ بھی اس مرد کے سامنے جو پہلے سے ہی اس کا دیوانہ ہو۔ وہ بڑی بے باکی سے بولی تھی، جبکہ اس کے منہ سے یہ سننا کہ وہ اس کا دیوانہ ہے اسے حیران ہی تو کر گیا تھا۔ مطلب وہ اس کے دل کا راز اتنی آسانی سے جان گئی تھی۔ دیوانہ تھا کبھی تمہارا، یقین کرو اب اس دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ وہ پیچھے کو ہٹنے لگا تو عائرہ نے اچانک ہی اس کی قمیض کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے ہونٹوں کو چومے بغیر آپ مجھ سے نظریں چرا کر دکھائیں، یہاں سے جا کر دکھائیں۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے لبوں کے قریب کرتے ہوئے بڑی دلیری سے بولی، تو اس کے بے باک انداز پر وہ شستر ہی تو رہ گیا تھا، جبکہ اس کے لال لپسٹک سے سجے ہونٹ دیکھ کر گلے میں جیسے کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ ایک پیاس سی جاگ اٹھی تھی، دل کی رفتار اچانک زور پکڑ گئی۔ کیا وہ اس کا راز اتنی آسانی سے جان گئی تھی؟ کیا وہ جان چکی تھی کہ وہ اس کے حسن کے سامنے ہر چیز فراموش کر دیتا ہے؟ نہیں، وہ یہاں کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ وہ اسے اپنا کوئی ویک پوائنٹ نہیں دے سکتا تھا۔ یقین کرو، اپنی عورت کی اس خواہش کو نظر انداز کر دینا میرے لیے مرد کی خود غرضی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور میں اس معاملے میں خود غرض ہرگز نہیں ہوں۔ اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو مجھے اعتراض نہیں، وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ عائرہ جو اس کے اوپر اپنے حسن کا جادو چلانا چاہتی تھی، اس کے لبوں سے یہ بات سننے کے بعد اس کی گھنی مونچھوں کا لمس اپنے لبوں سے ہٹاتی چہرہ پھیر گئی تھی۔ تمہارے حسن کا جادو بھی اب یہاں نہیں چلے گا عائرہ بیگم۔ اگر میرے پاس آنے کی خواہش رکھتی ہو تو اپنے لفظوں پر غور کرو اور تھوڑا سا بدلو۔ میرے قریب آنے کے لیے انہیں اس طرح استعمال کرو جس طرح کرنا چاہیے۔ تم خود اقرار کرو کہ تمہیں میرے قریب آنے کی خواہش ہے، کیونکہ میرے دل میں تمہاری کوئی آرزو نہیں ہے۔ ہاں، لیکن تمہارے وجود پر اپنی مہر لگا کر تمہیں یہ بتانا کہ تم صرف میری ہو، یہ میرا حق ہے جسے میں ہر قیمت پر وصول کروں گا۔ ہاں، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہارے حسن کے جلوے اب مجھ پر چلیں گے، اور بہتر ہوگا کہ اپنی یہ خوش فہمی تم جلد سے جلد دور کر لو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا واش روم میں جا بند ہوا تھا، جبکہ عائرہ غصے سے دروازے کو دیکھتی ایک دفعہ پھر سے شیشے کے سامنے آ چکی تھی۔ دل تو چاہا تھا کہ اپنا حسین روپ بگاڑ کر رکھ دے، لیکن نہیں، ابھی نہیں۔ ابھی تو ازبک کا امتحان شروع ہوا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ حسین ہے،
بے حد حسین، اور وہ اس طرح اپنے حسن کی توہین برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسبق خان درانی شاید اور کسی طرح اس کے سامنے بے بس نہیں ہوگا، لیکن یہ واحد طریقہ ہے جس سے وہ اپنی بات منوا سکتی تھی۔ وہ اپنا حسن بگاڑنے کے بجائے اسے مزید نکھارنے کے بارے میں سوچتی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہار جو تھوڑی دیر پہلے اس نے وہیں شیشے پر پھینکا تھا، اسے اٹھا کر دوبارہ سے پہننے لگی۔ اسبق درانی، آج تو تم ہی ہارو گے، میں نہیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کب تک مجھ سے نظریں چراتے ہو، کب تک مجھ سے دور رہتے ہو۔ آج اگر تمہاری ہر کوشش کو ناکام نہ بنا دیا تو میرا نام بھی آئرہ اسبق درانی نہیں۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گی کہ تم پوری دنیا کے سامنے مجھے قبول کرو، اور شاید یہ میرے پاس اب آخری طریقہ ہے خود کو اپنا جائز مقام دلانے کا۔ تو مس آمنہ، دراصل بات کو گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ سیدھی صاف سی بات ہے، مجھے الوینا سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج ہی اس کے بارے میں اپنی فیملی سے بات کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی کوئی منگنی یا نکاح وغیرہ نہ ہوا ہو، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ اس کا کہیں کوئی رشتہ طے نہیں ہوا، تو یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور اب آپ اپنی بہن سے اتنی محبت کرتی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ میری مدد ضرور کریں گی۔ ویسے میں برا انسان نہیں ہوں، بس تھوڑا سا خروش ہوں۔ اس کے اچانک سر اٹھا کر دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ شاید وہ ایک اچھا باس نہیں ہے۔ آمنہ، میں الوینا کو بہت پیار دوں گا، میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ مجھے یقین ہے آپ میری مدد ضرور کریں گی۔ آخر آپ میرے آفس میں کام کرتی ہیں، میری پرسنل سیکرٹری ہیں، بہت اہم ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ میرا مطلب ہے باس اور سیکرٹری ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے میری مدد کرنا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا مزے سے بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ ہاتھوں میں اپنا معصوم سا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، اسے سن رہی تھی۔ اس وقت وہ اسے کتنی کیوٹ لگ رہی تھی، یہ وہ اسے کبھی فرصت میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا، شاید حق کے استحقاق کے ساتھ، جبکہ وہ تو حیران تھی، پریشان تھی۔ آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ یہ محبت بیچ میں کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ تو 25 دن کے بعد وہاں سے بھاگنے والی تھی، اور پھر شاید زندگی میں کبھی بھی اس شخص کے سامنے نہیں آنے والی تھی۔ لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا، اس شخص کو تو محبت ہو گئی تھی، اور کیسے ہو گئی تھی؟ مانا وہ بہت خوبصورت ہے،
لیکن پھر بھی محبت اب کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اس طرح سے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ میں دوبارہ سے ارے بس کر دے یار، 10 دفعہ آپ اپنا محبت نامہ سنا چکے ہیں مجھے۔ آپ کو اگر الوینا سے محبت ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ میں کچھ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی میرے بس سے باہر ہے یہ سب کچھ کرنا۔ میں نے لو سٹوریاں سیٹ کرنے کا کوئی کورس نہیں کیا ہوا۔ آپ جانے وہ جانے، مجھے بیچ میں گھسیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نا، ہم پٹھان لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی۔ اور ہاں، یاد آیا، ہمارے ہاں پٹھانوں کی شادیاں پٹھانوں میں ہوتی ہیں، چودھری اور وڈیروں میں نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو رائق نے افسوس سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کی اظہار محبت تو لڑکی نے ذرا سا بھی اثر نہ لیا تھا، جیسے کوئی وہ سڑک چھاپ آوارہ سڑکوں پر پرپوز کرنے والا بندہ ہو، اور آگے سے اسے پتہ نہیں کیا کیا بہانے سنا رہی تھی۔ میں بھی پٹھان ہی ہوں مس خان، وہ دانت پیس کر بولا۔ اتنی بڑی مونچھوں والے پٹھان بھی ہوتے ہیں؟ خیر، آپ کی مونچھیں، آپ کی مرضی، ہم نے کون سا آپ سے کوئی رشتہ داری بنانی ہے؟ تو سر، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ کیا ہے نا، میں نے زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے کرنا ہے۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے وہاں سے بھاگ جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اچھا، تو آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ یعنی کہ مجھے اپنی مدد خود کرنی پڑے گی؟ تو ایسا کریں، نوکری سے ریزائن کر دیں۔ اگر آپ نہیں کریں گی تو کل آپ کو نوکری سے برخاست کرنے والا ٹرمینیٹر خود دے دوں گا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب سے گزرنے لگا تو وہ چلا کر اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ نہیں نہیں سر، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ایسے کیسے مجھے نوکری سے نکال سکتے ہیں؟ بیٹھے نا، میں آپ کی کروں گی مدد، وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ اتنی سی بات پہ وہ نوکری سے نکال رہا تھا۔ اگر نوکری اس کی اپنی ہوتی تو وہ خود اس پر لعنت بھیج کر چھوڑ دیتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ نوکری سے اسے نہیں بلکہ آمنہ کو نکال رہا تھا۔ آمنہ بیچاری تو ویسے بھی اپنی شادی کی ٹینشن لے لے کر کالی ہو گئی تھی۔ وہ اسے مزید بالکل ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ کل مہندی کی دلہن بن کر اس کی ایک بھی اچھی تصویر نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی نوکری کو قرار دیا تھا، کیونکہ اس کے دلہے کے لیے یہ بات بہت اہمیت رکھتی تھی کہ وہ سیلف ڈیپینڈنٹ لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی کمپنی میں بطور رائق دورانی کی پرسنل سیکرٹری کام کر رہی ہے۔ اب یہ جان کر کہ اس کے باس نے اسے نوکری سے نکال دیا ہے، دلہا بھائی شادی سے ہی انکار نہ کر دے۔ نہیں، وہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ آمنہ کی ساری زندگی کا سوال تھا۔ سر، کروں گی نا آپ کی مدد میں، الوینا کو بتا دوں گی آپ کے سچے جذبات کے بارے میں۔ بے فکر ہو جائیں آپ کے دل کی بات میں اس تک پہنچا دوں گی، وہ دانت دکھاتے ہوئے بولی۔
تو بالکل کسی کے اندازے میں تو بالکل اسی کے انداز میں رائک نے دانت دکھاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا، لیکن وہ مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ ابھی بولی ہی تھی کہ رائک نے اس کی بات کاٹی۔ مس آمنہ، اگر آپ کو نوکری پیاری ہے تو وہ مان جانی چاہیے۔ وہ ایک لمحے میں اس کی شوخی اڑا گیا تھا۔ اب کی دفعہ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کل جواب مل جائے گا مجھے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کل سنڈے ہے، وہ فوراً سے پہلے بولی۔ پرسوں تو مل ہی جائے گا نا؟ وہ جیسے صبر کا کڑوا گھونٹ پی گیا۔ ہاں، پرسوں جواب ملے گا، اللہ حافظ، وہ کہہ کر بھاگ گئی، جبکہ وہ اس کی سپیڈ دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ہاں، وہ زبردستی سے کام لے رہا تھا، لیکن محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہے۔ وہ واش روم سے باہر نکلا تو وہ اب تک آئینے کے سامنے کھڑی اپنی ساری سنبھال رہی تھی۔ یہ فیشن شو تم نے اب تک ختم نہیں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے آئینے کی طرف آنے کے بجائے بیڈ پر بیٹھ کر ٹاول سے بال خشک کرنے لگا۔ آپ سو جائیں ازبک، میں بس تھوڑی دیر بعد اتار دوں گی۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے اس طرح۔ آپ کو نہیں پتہ مجھے ساڑی پہننے کا کتنا زیادہ شوق ہے۔ اب کی دفعہ وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی بولی تھی، جبکہ ازبک ٹاول صوفے پر پھینکتا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ جبکہ اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا، وہ گیلا تولیہ صوفے پر پھینک چکا تھا۔ اس کی گھوری کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گیا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے آہستہ سے چلتے ہوئے صوفے تک آئی تھی اور وہاں سے تولیہ اٹھا کر واش روم کی طرف جانے لگی۔ جب کمرے میں حرکت محسوس کر کے اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا، وہ اس کے سامنے چلتی پھرتی کوئی خوبصورت اپسرا ہی تو لگ رہی تھی۔ یہ سب کچھ تم کب تک بند کرو گی؟ اب کی دفعہ وہ اسے گھور کر بولا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب کیا دورہ پڑا تھا اس آدمی کو؟ لائٹ آف کرنی ہے، مجھے سونا ہے، صبح کام پر جانا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے جتلانے والے انداز میں بولا تھا کہ وہ اس کا وقت برباد کر رہی ہے۔ کل کہاں کام پر جانا ہے آپ کو؟ کل تو سنڈے ہے۔ وہ صبح صبح تو آپ جاگتے نہیں، باقی شاید نمازیں تو آپ کو معاف ہیں۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں نماز نہیں پڑھتا۔ اب کی دفعہ وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کو کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، سو جائیں، میں لائٹ آف کر دیتی ہوں۔ اپنا شوق میں آپ کے آفس جانے کے بعد پورا کر لوں گی۔ وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، جبکہ وہ جو اٹھ کر بیٹھنے کے بعد اب پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا، بیڈ سے اٹھتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ وہ الماری کھولے ابھی اپنے کپڑے تلاش کرنے میں مصروف تھی جب اسے اپنی کمر پر اس کے ہاتھوں کی گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا
اور وہ جو اپنے ہی دہان میں لگی ہوئی تھی، اس کے چورے سینے کا حصہ بنتے ہوئے اس کی گرفت میں پوری طرح سے قید ہو گئی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ہاف ایپیسوڈ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نہ تو نیٹ چل رہا ہے اور نہ ہی موبائل چارج ہے، تو جس کی وجہ سے میں لکھ نہیں سکی۔ کل اس کا سیکنڈ پارٹ ہوگا جو کہ ہوگا موسٹ رومانٹک، تو کل ہی دوں گی میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، تو جتنا مجھ سے لکھا گیا، تو اس کا پارٹ 2 اب کل ہی پوسٹ ہوگا۔ کوشش کروں گی ٹائملی لکھ کر پوسٹ کر دوں۔ تو باقی آپ لوگ لائک کر دیجئے گا، کامنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔